صحیح بخاری نمبر 2662 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے گناہ ہو سکتا ہے اگر تعریف جھوٹ پر مبنی ہو، جو اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرے کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ سچ ہے تو لوگوں کی، خاص طور پر جاہلوں کی حد سے زیادہ تعریف کرنا ان کے غرور کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک بری خصلت ہے کیونکہ ایک ایٹم کی قیمت کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ حد سے زیادہ تعریف کرنے سے تعریف کرنے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی صلاحیت پوری کر دی ہے، اس لیے اس کی اطاعت میں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو دوسروں کی تعریف سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ اپنے اعمال اور باطن کے چھپے ہوئے کردار کو کسی دوسرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اور ان گنت بار غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان کے عیوب کو چھپا رکھا ہے، انہیں غرور کرنے سے روکنا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر دوسروں کے تمام چھپے ہوئے عیبوں اور گناہوں کا علم ہو جائے تو کوئی دوسرے کی تعریف نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو قابل تعریف صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے انہیں عطا کی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار بن جائے جو اس کو خوش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں دوسروں کو نصیحت کرنا چاہیے اور انہیں تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کی تعریف نہ کرے۔ صرف بعض صورتوں میں دوسروں کی تعریف قابل قبول ہے۔ کسی کو حد سے زیادہ تعریف کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا چاہیے اور ایسا اس لیے کیا جانا چاہیے کہ وہ زیادہ اچھے کام کرنے کی ترغیب دے۔ یہ خاص طور پر بچوں پر لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ ان کے اسکول کے کام کے حوالے سے ان کی تعریف کرنا، اچھے برتاؤ اور جب وہ اسلام کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔